ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت گناہ کرنے میں دل بھی بہت لگتا ہے، لذت بھی بہت ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بچ بھی جاؤں۔ اب سوال تو بہت احمقانہ تھا، لیکن اللہ والے بڑی فہم و فراست کے مالک ہوا کرتے ہیں، بڑے فراغ دل ہوتے ہیں، کبھی دھتکارتے نہیں، بڑے پیار سے انہوں نے پاس بٹھا لیا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ نے پاس بٹھایا، پوچھا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاس کچھ تجویز ہیں۔ بڑا خوش ہوا، قریب ہو کے بیٹھ گیا تو آپ کہنے لگے اچھا یوں کرو، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ تم اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، کہنا کہ اللہ نہ تیرا کھاتا ہوں نہ تیرا حکم مانتا ہوں۔ تو وہ چونک گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ کہنے لگی ایک تجویز یہ بھی ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، اگر تم اس کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرو گے تو یہ تو ممکن نہیں، تم اس کے ملک سے نکل جاؤ۔ اور سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کہ اے جن و انس، اگر تم نکل سکتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، لیکن زور کے سوا تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔ کہنے لگا حضرت بھلا یہ بھی کیسے ممکن ہے، گھڑے کی مچھلی گھڑے کے سوا کہاں جائے گی، میں اس کی زمین سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے اچھا پھر یوں کرنا، جب ملک الموت تمہارے پاس تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہنا تھوڑی سی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں۔ تو کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ وہ ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا، روح قبض کر لیتا ہے۔ کہنے لگے اچھا ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جب منکر نکیر تیرے پاس قبر میں سوال و جواب کے لیے آئیں تو کہنا کہ بغیر اجازت کیوں آئے ہو۔ تو کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، وہ کسی سے اجازت طلب کریں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا اچھا ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جب قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ تیرا اعمال نامہ کھولے اور تیرے گناہوں کو دیکھ کر تجھے جہنم میں گھسیٹ کے لے جانے کا حکم صادر فرمائے تو فرشتوں سے کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا، ضد کر لینا۔ تو کہنے لگا اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے دربار میں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میری بھلا کیا حیثیت ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو اللہ والے جانتے ہیں، کہنے لگے اب لوہا گرم ہے، اب یہاں ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے اگر تیری اتنی حیثیت ہے ہی نہیں تو پھر اتنے بڑے عظیم رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ فوراً سے کہہ اٹھا میری توبہ، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، وہ بڑا عظیم رب ہے، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے، راہ حق پر صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔